بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے جو آپ نہ کہہ سکے۔ کافی ساری چیزیں ہیں انسان کے دماغ کے اندر جو سوچتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی یا حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے یا دل اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے، ایک مقصد ہے اس کے پیچھے۔ تو سب سے پہلے آج ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے لانا ہے ایک ایک کر کے، جس میں یہ چیز جو ہمیں چھیڑتی ہے یا تنگ کرتی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکے۔ اچھا، اس میں کافی سارے معاملے ایسے ہیں، کافی ساری باتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جناب کیا ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کہہ سکے، ہم تو تمام باتیں کر جاتے ہیں، ہم تو یہ کہہ جاتے ہیں، ہم تو وہ کہہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق آپ کی روح اور جذبات سے ہے، جس کے اندر یہ لفظ بار بار بتاتا جاؤں گا کہ جو آپ نہ کہہ سکے۔ اس کا آغاز جو ہے یہ کب ہوا، پہلی بات، اور اس کا اختتام کب ہوگا، یہ دوسری بات، اور اس کے جو بیچ کا ٹائمنگ، ڈیوریشن یا سفر ہے، اس کے بیچ میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اس میں مجبوری کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جی مجبوری تھی تو اس وجہ سے ہم یہ نہ کہہ سکیں۔ اس میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ روح اور جذبات کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک مقصد چھپا ہوا ہے، اس ٹاپک کے اندر بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے لیکن اتنا آسان ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رب نے آپ کو کیا عطا کیا جو آپ آج تک نہ کہہ سکے، اور کیا پینڈنگ میں چیزیں ہیں جو آج تک آپ نہ کہہ سکے۔ پہلے ہم اس فیز پہ آتے ہیں۔ جب آپ اس فیز کو کمپلیٹ کرتے نا تو پھر یہ جو لفظ یا یہ جو جملہ جو آپ نہ کہہ سکے، یہ کھلنا شروع ہوگا دماغ کے اندر کہ ہاں میں اس کو شاید یہ نہ کہہ سکا، یا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، میری زبان ایک دم ہینگ ہو گئی، میں اس کو شاید یہ بات کہہ جاتا، میں شاید اس کو یہ بات کہہ سکتا تھا، میں شاید اس کو یہ بات زور سے بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اب ذات سے ہٹ کر دوسرے کی ذات کے اندر آنا اور جانا، اس بات پہ ذرا بات کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس کانسیپٹ کو۔ بڑی دلچسپ یہ بات بنے گی آگے جا کے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرا دیکھ جاتا ہے آپ کی، دوسرا سمجھ جاتا ہے آپ کی، فیس ریڈنگ آپ کہہ لیں، حالات اپنے آپ کہہ لیں، کچھ باڈی لینگویج آپ کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں بتا سکتے کہ کس آپ خوشی کے عالم میں ہیں، کس آپ دکھ کے عالم میں ہیں، کس آپ درد کے عالم میں ہیں، کس آپ رنج کے عالم میں ہیں، کس آپ صدمے کے عالم میں ہیں، کس آپ شوق کے عالم میں ہیں، جو آپ نہ کہہ سکے وہ دوسرا کہہ جاتا ہے۔ وہ کیوں کہہ جاتا ہے؟ جی اس کے پاس کیا اختیار ہے، یا اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، یا اس کے پاس کیا ایسی پاور ہے، یا کیا ایسا اس کے پاس مسمرزم کرتے ہیں یا ہیپناٹزم کرتے ہیں کہ بتا جاتے ہیں۔ یہ پھر رب کہلواتا ہے دوسرے کے منہ سے۔ عموماً دیکھا ہوگا آپ نے، آج کل آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں، جو آپ نہ کہہ سکے اپنے آپ کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آج کل بڑے صحت مند لگ رہے ہیں، جی مجھے لگ رہا ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ نہ کہہ سکیں۔ حالات کا زندگی کے ساتھ رہنا، اس جملے کو ذرا غور کیجیے گا کہ حالات کا زندگی کے ساتھ رہنا اور زندگی کو حالات کے ساتھ چلانا، یہ دونوں ڈیفرنٹ وے ہیں، ڈیفرنٹ راستے ہیں۔ 99% جو لوگ ہیں وہ زندگی کو حالات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انیشیلی سٹیج میں فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ حالات کا زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ زندگی کا اپنا ایک معاملہ، اپنا ایک نظام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کے اندر لکھ دیا کہ تم سب کی قسمتیں میں نے لکھ دیں، تم سب کی عمریں میں نے لکھ دیں، اور نہ تمہاری عمر میں سے کوئی حصہ ہم کم کرتے ہیں، نہ کوئی حصہ بڑھاتے ہیں۔
یہ تمام چیزیں رب نے مینشن کر دیں اس کتاب کے اندر، اس فرقان و حمید کے اندر، جس سے میں نے اور آپ نے سمجھ کر اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آج لے جائیں، کل لے جائیں، پرسوں لے جائیں، ترسوں لے جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکتے۔ اب الجھتے کیوں ہیں میں یا آپ؟ یہ اس وقت الجھن ہوتی ہے، یہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے، یہ اس وقت طبیعت کے اندر ایک ہیجان پن پیدا ہوتا ہے جب کیسوں کو، باتوں کو ہم لوگ پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ اچھا اس بات کا بھی موقع نہیں ہے، اس بات کا بھی معاملہ نہیں ہے، اس بات کا بھی وقت نہیں ہے، اس کو بھی سٹاپ کر دیں۔ یہاں سے اس کا جو اثر ہے، اثرات کہتے ہیں جی، یعنی پانی پیے تو اس کا اثر ہے، چائے پیے تو اس کا اثر ہے، کافی پیے تو اس کا اثر ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے جو اثرات ہیں یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں آپ کے کاروبار کے اوپر، آپ کی گھریلو زندگی کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اوپر۔ کیوں؟ جو آپ نہ کہہ سکیں۔ جب تمام چیزیں دیکھیں، ہر چیز کا ایک فارمولہ، ہر چیز کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے طریقے سے چلے یا بے ترتیبی سے چلے یا بغیر کسی قانون یا بغیر کسی سسٹم کے چلے۔ ہم لوگ جب یہ جو بات جو آپ نہ کہہ سکے، ان کو پہلے اکٹھا کرنا ہے، 10 سالہ زندگی کا، 20 سالہ زندگی کا، 30 سالہ زندگی کا۔ جب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں گے نا تو اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو گناہ گار بھی سمجھیں گے کہ کاش اس وقت میں یہ بات کہہ دیتا اس کو جو آپ نہ کہہ سکیں، تو آج اس کی زندگی ایک اچھی زندگی گزر رہی ہوتی۔ یہ فیلنگ پھر آپ کو ہونا شروع ہو جائے گی کہ اے پروردگار، اس وقت میں یہ بات کیوں نہیں کر پایا، اس وقت میں یہ اس کو کیوں نہیں سمجھا پایا، اس وقت میں نے اس کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا۔ یہ وہی چیز ہے جو آپ نہ کہہ سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب تمام مٹیریل آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی گزشتہ اور موجودہ اور جو ایڈوانس پلاننگ کی زندگی، اس کے اندر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں سامنے، ہر فیملی کے اندر، ہر کنبے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، جس میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کہنا چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، بول دینا چاہیے، لیکن ہم اپنے اندر یہی جملہ جو آپ نہ کہہ سکیں، سوچئے گا اس پہ، سمجھیے گا اس پہ، اور لے کے جائیے گا اپنے ان ایاموں میں، اور دیکھیے گا ارد گرد جو آپ کے نہ کہنے سے اس وقت کتنے لوگ عذاب کے اندر ہیں، اس وقت کتنے لوگ پریشانی کے اندر ہیں، اس وقت کتنے افراد الجھن کے اندر ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اس کو سمجھنا ہے، اس فلسفے کو۔ یہ چھوٹا فلسفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ بہت اوتھینٹک چیز ہے۔ یہ لائف کا جو پیٹرن ہے اس کو چینج کر دے گی، اور چینج کر کے اس رستے کی طرف لے کر جائے گی جو صراط مستقیم کا رستہ ہے، جہاں پر انعامات ہیں، جہاں پر منتظر ہیں وہ لباس جو رب نے پہنانے ہیں آپ جیسے نیک لوگوں کو۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکے اس کو کھولنا ہے، وہ کھلے گی بات، وہ سمجھ آئے گی بات، تو پھر اچھا کچھ ذاتی دشمنی کی بنا پر، کچھ ذاتی عداوت کی بنا پر بھی کوئی معاملہ اگر کوئی شخص XYZ ڈوب رہا ہے تو اس پہ بھی جو آپ نہ کہہ سکے، بچا سکتے تھے آپ اس کو۔ اگر بعد میں وہی جو پریویس پروگرام میں بات کی تھی کہ جی اللہ کا حکم سمجھ کر وہ ڈوبتا ہے اس کو ڈوبنے دو، نہیں، یہ رب نے حکم نہیں دیا ہے، اس پہ رب نے ڈونٹ کہا ہے، منع کی ہے۔ بچا سکتے ہو کسی کو تو بچا لو، مدد کر سکتے ہو کسی کی تو کر لو، یہ چیزیں سمجھنی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اب اسی طرح بندے کا اور اللہ کا کئی معاملہ ہے جو ابھی تک ہم رب کو ہی نہیں کہہ سکے۔ مزے کی بات، وہ کیا چیزیں ہیں یہ ذرا تھوڑا سا سوچیں، آپ کو تھوڑا سا ذرا ذہن پہ وزن دیں، کوئی چائے پئیں، کوئی کافی پئیں، کوئی تھوڑا سا ان دنوں میں جائیں، اس ہسٹری میں جائیں جہاں سے آپ یہ چیزیں اخذ کریں کہ ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکے ابھی تک رب کو، ہم یہ نہیں کہہ سکے ابھی تک رب کو،
رب نے تو پورا اپنا جو حال ہے، پورا جو اپنا ایک پروگرام ہے وہ تو آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد بھی وہ اگین دوبارہ کہیں نہ کہیں اس نے کھڑکیاں، کہیں نہ کہیں دروازے، کہیں نہ کہیں بڑے بڑے وہ پنڈال اس کو کھول کے رکھا ہوا ہے کہ اب آ جائے بندہ، اس لمحے آ جائے بندہ، رات کے پہر میں آ جائے، سپہر کے پہر میں آ جائے، صبح کے وقت آ جائے. لیکن پہلے وہ مٹیریل سامنے لائیں جو آپ نہ کہہ سکیں. یہ سمجھنا ہے، یہ مسٹری والی باتیں نہیں ہیں، بڑی آسان باتیں جی، روزمرہ کی باتیں ہیں. اس میں کوئی نئی استکاری بھی نہیں ہے، نئے کوئی ایسے پہلو بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی یہ کیا جملہ ہے یا یہ کیا بات ہے کہ جی جو آپ نہ کہہ سکیں. یہ تمام چیزیں سوچئے گا، یہ تمام چیزیں سمجھیے گا. کچھ رشتے ایسے کروا بیٹھتے ہیں افراد زندگی کے جس میں ان کا ادب، ان کا لحاظ، ان کی ایک ساکھ، اس کو ذہن کے اندر رکھ کر انسان منع نہیں کر پاتا. یہاں پہ بھی وہی بات آتی ہے جو آپ نہ کہہ سکے. اور تھوڑا آسان کرتا ہوں گفتگو کو کہ شاید اس نقطے تک پہنچے. پھر اس کے بعد جو آپ نہیں کہہ سکتے یا جو آپ نہ کہہ سکے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لائف کے اندر ایک جنگ جو ہے، ایک کشمکش یہ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کشمکش اور وہ جنگ، وہ اسی جملے کو آپ کے لیے ایک سانپ کا رنگ کہہ لیں یا ایک سلو پوائزن آپ کہہ لیں، یہ روز صبح دوپہر شام آپ کو ڈستا ہے کہ آپ اس وقت یہ کیوں نہ کہہ سکیں، یہ آپ اس وقت یہ کیوں نہ مان سکیں. اب یہ تو وہ فیکٹر ہے جو فیز 1 کے اندر میں بات کروں. اب ہم اس کے دوسرے فیز کے اندر آتے ہیں. جو آپ نے کہا کیا اسی طرح ہوا؟ یہ بھی چیزیں ہیں نا دیکھنے والی، یہ بھی چیزیں سمجھنے والی. بھئی جیسے آپ نے کہا کہ جی یہ ہو جائے، اے ہو جائے، بی ہو جائے، سی ہو جائے، ڈی ہو جائے، ای ہو جائے، ایف ہو جائے. اچھا وہ تمام کی تمام چیزیں ایف تک ہو گئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز اچیو کر لی ہے یا کوئی چیز حاصل کر لی ہے. نہیں، یہ چیزیں آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی اسیسمنٹ سے، اپنی عقل سے حاصل کی، جو آپ نہ کہہ سکے. کہ اس میں پروردگار یہ جو اے سے لے کر ایف تک میں چیزیں مانگ رہا ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میرے لیے سود مند ہے کہ نہیں ہے جو آپ نہ کہہ سکے، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے جو آپ نہ کہہ سکے. لیکن آپ اپنی لسٹ کو اے بی سی ڈی ای ایف کو پراپر لگے ہوئے دڑا دڑ، کہیں پر تسبیحات کا ذکر جاری ہے، کہیں پر سجدوں کا ذکر جاری ہے، کہیں پر سجدے میں گر کر دعاؤں کا ذکر جاری ہے، کہیں پر لوگوں کو آپ اس اپنے کام کے اندر حصے دار بناتے ہیں کہ جناب آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ میرے پر نظر رکھیے گا، آپ میرے پر ذرا خصوصی اپنی توجہ کیجئے گا. کیوں؟ جو آپ نہ کہہ سکے. اصل تو بات یہ ہے کہ جو مانگنا ہے اس سے، جو چاہنا ہے اس سے، اس میں اس کا کیا پوائنٹ ہے، اس کا کیا نظریہ ہے، اس کو کیا رکھنا ہے بیچ میں کہ یہ چیز پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہم تو یہاں ایک اسٹیٹس سٹینڈرڈ کی بات کر لیتے ہیں نا کہ فلاں برانڈ یا فلاں سمبل یا فلاں چیز جو ہے بڑی مفید ہے، وہ ہونی چاہیے بندے کے پاس. اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا جناب روزمرہ. اب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ہونا ہمارے لیے صحیح ہے یا اس کا نہ ہونا ہمارے لیے صحیح ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں. اب اس کا تیسرا پہلو وہ بڑا مزے کی بات ہے. کچھ نکات، کچھ پوائنٹ رب کی طرف سے بندوں کو قرآن مجید میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیے گئے، جس میں رب نے کوئی چیز پینڈنگ میں نہیں رکھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جی رب نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، یا رب نے اس کے متعلق نہیں بتایا تھا، یا رب نے اس کا کوئی خانہ نہیں رکھا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ اجر ایسے ہیں جو رب نے ابھی تک اپنے بندوں کو نہیں بتائے ہیں، جو بعد میں اس نے دینے ہیں. اس کا صرف اشارہ دیا گیا کہ ان لوگوں کا اجر میں خود دوں گا. اب کس فارم میں، کس رنگ میں، کس شان میں، کس ادائیگی میں، اور اپنی شان کے مطابق جب وہ دینے پر آئے گا تو اس کا کیا ماجرا ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا، وہ کیا ایسے خزانے ہوں گے جو ہماری عقل سے بالا تر ہے.
ہماری عقل کے اندر تو جی ہم بڑے جناب سمجھدار لوگ ہیں، بڑے ہم نے جناب بڑی بڑی وہ جو ہے وہ ریسرچیں کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے دنیا کے جناب ہم نے کیٹلاگس دیکھے ہوئے ہیں، تمام چیزیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، اس سے ہٹ کر اب کیا چیز رب دے گا؟ سوچ ہے نا، ایک سوچ آتی ہے، یہ وہی سوچ ہے جو شیطان آپ کے اندر ڈالتا ہے، میرے اندر ڈالتا ہے، انڈھیلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گلاس سے پانی پینا، ایک ڈائریکٹ ہی اس نے وہ کولر یا وہ بوٹل یا وہ اپنا جو پائپ ہے، نیگیٹو پائپ، وہ لگایا ہوا، بڑے پریشر سے انڈھیلتا ہے۔ وہی بندہ ادھر اللہ رسول کر کے جانماز سے اٹھتا ہے، اٹھ کے عبادت سے جیسے ہی اٹھتا ہے امیجیٹ وہ پھر انہی آفات، انہی وسوسوں میں، انہی الجھنوں میں، انہی پریشانیوں میں اور اسی دنیا داری کے اندر دوبارہ ان ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کی عبادت کا درجہ ہے، ایک نہیں کئی۔ مساجد کے اندر الحمدللہ سروے ہوا، ریسرچ ہوا، بادشاہت ہوئی ان لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جی بس جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد پھر وہی ایک دم لحق جس کو کہتے ہیں، فکریں، وہی تکلیفیں، وہی پریشانیاں، وہی پھر اسٹریٹجی، وہی پھر مائنڈ کا گھومنا، پھر وہ مائنڈ کا کہ جی کس طرح، کس وے سے، اس طرح، اچھا یہ ہو جائے گا، اچھا اس طرح یہ ہوگا، یہ اس چکروں کے اندر۔ کیوں؟ یہ وہی چیزیں جو آپ نہ کہہ سکے، کس کو؟ رب۔ اب ایک لسٹ وہ بنا لی جس میں آپ کے نہ کہنے کی وجہ سے لوگ جو عطاب میں ہیں، اس میں آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتا ہے، ذمہ دار آپ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ اس کو اس وقت یہ کہہ سکتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اس میں کچھ لگ رہا ہے مجھے کھٹ کا، وہ چیزیں پھر آگے چل کر آپ کے سامنے ہیں۔ بڑا آپ کو کلیئر اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا۔ کچھ پرسنالٹی کلیش اتنے بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ کہ اگر کسی کا بچہ یا بچی کسی نیگیٹو وے کی طرف جا رہا ہے تو بجائے اس کو کہنے کا جو آپ نہ کہہ سکے، سمجھانے کا، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا اور خراب ہو جائے، تھوڑا سا ذرا اور پٹری سے اتر جائے، پھر بتایا جائے گا اس کو۔ پھر 8، 10، 20، 50، 100 بندوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس سٹوری کو، اس کہانی کو اجاگر کیا جائے گا جو آپ نہ کہہ سکے۔ ٹاپک پتہ نہیں آپ اس کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں، ٹاپک ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو سکتا ہے نہ آ رہا ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بولیں جی یہ کیا اکبک بول رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی سے کنیکٹڈ ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہیں جو میں یا آپ آج تک نہیں کہہ سکتے۔ ہم رکے رہے انتظار میں، ہم پریشان رہے انتظار میں، ہم تماشا دیکھنے کے لیے نہ کہہ سکے، انتظار کرتے ہیں کہ کل تھیٹر لگائیں گے، پرسوں تھیٹر لگائیں گے یا 4 دن بعد تھیٹر لگائیں گے۔ یہ ہے انسان، یہ انسان کی خصلت ہے، یہ بھی ایک خصلت کا حصہ ہے جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اب کھلے کچھ پوائنٹ آپ کے ذہن کے، کچھ نکات، ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں، جو مخفی تھیں، شاید کہ کھل گئی ہوں۔ شاید آپ آج اس مقام پر، اس جگہ پر اس وقت اپنے آپ کو گلٹی فیل کریں، یا شکر ادا کر رہے ہوں گے اس وقت پروگرام دیکھنے کے بعد کہ اے پروردگار شکر ہے کہ ہم نے اس کو یہ کہہ دیا تھا، اور الحمدللہ کہنے سے آج وہ بچہ بھی ہوا ہے اور بچی بھی ہوئی ہے، آج وہ سیف بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، آج وہ زندگی اچھی بھی گزار رہے ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں، اور اگر کہہ دیں زندگی آسان کر لی، ریلیکس ہو گئے، اللہ کے بندوں کو آپ نے تقویت دی۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آگے اندھیرا ہوتا ہے، انسان ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کی ذات کے اوپر، انسان بھروسہ کر لیتا ہے کسی کی ذات کے اوپر کہ یار اس وقت میرا والد ہی مجھے سپورٹ کر سکتا ہے، میری والدہ ہی مجھے سپورٹ کر سکتی ہے، یا میرا بہن بھائی مجھے سپورٹ کر سکتا ہے، مجھے ان کے پیچھے چلے جانا چاہیے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ نہ کہہ سکے، اور سوری یعنی جس چیز کا خدشہ تھا آپ کو، اور آپ اس سرکمسٹانسز کے تحت آپ نہ کہہ سکے، اس کے بعد اس بچہ یا بچی کی لائف کا کیا بنا، اس پہ سوچیے گا۔ یہ جب سوچیں گے تو بات ہوگی۔ پانی ذرا پیوں گا جی۔
جی ناظرین، کافی ساری چیزیں ہیں. کاؤنٹنگ پر جب آتا ہے نا انسان، گنتی کے اوپر، پھر اس کو پتہ چلتا ہے ایک ایک کر کے. یہ خود احتسابی کا ایک نظام ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں. کیوں؟ کنسیپٹ اس حق ٹی وی کا ایک ہی ہے، انسانیت کی اصلاح اور انسانیت کی خدمت. شاید آپ کی ایک کال سے، شاید آپ کی ایک بات سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اے سے وہ اوپر نکل جائیں. درجات کی بات ہوتی ہے. ابھی بھی کوئی چیز ایسی ہے جو کہنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے کہ نہیں، جو آپ نہ کہہ سکیں وہ کر لیں. یہ نہیں کہ کال کر کے کریں. جس سرکل میں بیٹھے ہیں، جس سرکمسٹانسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جن دوستوں ہیں، باپ بہن بھائیوں فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس کے اندر بھی آج بات کر جائیں، اور کم از کم ازالہ تو کر جائیں نا کہ اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکا تھا، افسوس ہو رہا ہے آج مجھے. اس وقت اس کو سیف نہیں کر سکا تھا، افسوس ہو رہا ہے آج مجھے. یہ تمام فیکٹرز ہیں کس سے ریلیٹڈ، جو آپ نہ کہہ سکیں. اب کچھ افراد اس طرح کے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں جی ہم کہنا چاہتے تھے لیکن وہ سامنے چچا آ گیا تھا، ادھر ماموں آ گیا تھا، ادھر خالو آ گیا تھا، اور ادھر کچھ بڑے بزرگ آ گئے تھے جس کے احترام میں ہم نے کچھ کہا نہیں. احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خدشہ ہے یا جو نکات ہے یا جو ایک ویک پوائنٹ ہے، یا رب نے آپ کو فہم دیا ہے کہ یہ جگہ تھوڑی کمزور ہے، یہاں پہ گرنے کا امکان ہے، اس سیڑھی سے کوئی سلپ ہو سکتا ہے، اس کیلے کے چھلکے سے کوئی گر سکتا ہے، اس بڑے پتھر سے گاڑی کے یا گٹر کے ڈھکن کو، گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ اٹھا ہوا ہے، اس سے کسی کی گاڑی کا ٹائر اس کے اندر جا سکتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں. اور اگر یہ چیزیں کہی ہوتی ہیں، اور اگر یہ چیزیں آگاہی کی ہوتی، ایزی لائف ہوتی، سر پہ بوجھ نہ ہوتا. کیونکہ یہ تو وہ دور ہے نا، وہ فیزز ہیں جو گزر چکے ہیں آپ کے، جو آپ گزار چکے ہیں. اب ان دوروں کو جب دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھی کوئی چیز کو صحیح کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز ہے، کہاں سے آغاز کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ ایک لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں یا ایک سیل لے لیتے ہیں، اس کو اب آپ نے درست کرنا ہے. جب آپ اس کو درست کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ سب سے پہلے اس کا سکرو کھلے گا جس کے اندر اس کا فنکشن ہے. اسی طرح انسان کا سکرو اس کا ماضی ہے. ماضی میں جب آپ جائیں گے، وہاں سے پھر ایک ایک تار، ایک ایک سرا سمجھتے ہوں گے آپ، یا ایک ایک کونا، یہ جب آپ پکڑتے ہوئے آتے جائیں گے، اس کو رول کرتے ہوئے جائیں گے، تو بیچ میں کہیں آپ کو فیل ہوگا کہ جوائنٹ بھی لگا ہوا ہے، اس جوائنٹ کو بھی چیک کرنا ہے. مزید آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں، آگے جا کے فیل ہوگا کہ جس وے پر آپ چل رہے تھے وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے کسی اور راستے کی طرف آپ نکل گئے. یہ کافی ساری چیزیں ہیں نا. اب ایک اور بات کہتے ہیں، دل کے اندر ایک تشنگی کا رہ جانا، دل کے اندر ایک معاملے کا رہ جانا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا فارمولہ ہے؟ یہ وہ فارمولہ ہے کہ آج آپ کی لائف کے اندر کچھ کمی ہے، یہ کچھ کوتاہی ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ کون تھا جو آپ کو نہ کہہ سکا؟ اس کو جب سامنے لائیں گے اور کلیئر پکچر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کانسیپٹ کا جو فلسفہ ہے یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اس کی جو فلسفری ہے یہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر فیل ہوگا کہ ہاں ہم نہ کہہ سکیں. عموماً جاتے ہیں جی بازاروں میں یا کسی جگہ پہ، بڑے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب گاڑی آپ نے غلط لگائی ہے، کوئی ٹھوک جائے گا. اچھا، وہ اس وقت ویسے ہی بندہ موڈ میں ہوتا ہے کہ یار جو ہوگا دیکھی جائے گی. اب جب بعد میں گاڑی ٹھک جاتی ہے یا کوئی رگڑ لگا گیا ہے، پھر فیل ہوتا ہے کہ یار اس کی بات کیوں نہیں مانی. وہ اس لیے نہیں مانی کہ وہ کھڑا ہوا تھا روڈ پہ، وہ خیر خواہ تھا، اور رب نے آپ کے اوپر فضل کرنا تھا، آگاہی دے دی تھی کہ دیکھو یہ تم نے وی شیپ میں لگائی ہے، اس کو ایل شیپ میں لگاؤ. یہ وہی چیزیں جو آپ نہ کہہ سکے، وہ کہہ گیا. وہ اپنے آپ کو سیو کر گیا، کریڈٹ بھی لے گیا، اجر بھی لے گیا. اور آپ کے حصے میں کیا آیا؟ افسوس، بھلے وقتی تکلیف،
بھلے وقتی چھوٹا سا پیسے کا نقصان، لیکن چینج اوور تو ہوا نا جی، مانے یا نہ مانے۔ حقیقت تو یہی ہے، جو سمجھا ہے جو سوچا ہے وہ بتا رہا ہے۔ اور جب آپ جو نہ کہہ سکے وہ آپ کے سامنے اب آ گئی، اب ہم بات کرتے ہیں اس لسٹ پہ کہ جی میرے سامنے 40 لسٹیں آ گئیں، 40 پوائنٹ آ گئے، ہاں کہ 40 پوائنٹ ہیں، 40 نکات ہیں، 40 چیزیں ہیں جو واقعی میں نے نہیں کہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو، جس سے آج شاید ان کی لائف تبدیل ہو جاتی ہے، شاید وہ ایک پازیٹیو وے کی طرف چلے جاتے ہیں، شاید وہ صراط مستقیم کی طرف چلے جاتے ہیں، شاید ان کو آگاہی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے نہیں کہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی مزے کی بات ہے، کہتے ہیں جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو نا، دین کی بات ہو رہی ہے، اس کو آگے پھیلائیں۔ لیکن یہاں ہم لوگ بڑے مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، سیلفش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم آگے کیوں بتائیں کسی کو۔ لیکن جو چاہ رکھتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو آپ ضرور بتائیں۔ اور ہر بندے کے سامنے اگر آپ بیٹھ کے تبلیغ شروع کر دیں گے، وہ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد یا جمائی لینا شروع کر دے گا، یا وہ بولے گا کہ جناب ابھی میں ذرا مصروف ہوں، پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک سیشن کریں گے، پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک گفتگو کریں گے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی چیزیں جو آپ نہ کہہ سکیں۔ کچھ حادثات زندگی میں اس طرح کے دیکھنے میں آئے ہیں پریکٹیکلی طور پر، کہ کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو من کے اندر، دل کے اندر اس فیملی کی بات کر رہا ہوں، آواز آئی کہ ان کو روکو مت جانے دو،